حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری صدا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل کو تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ بارگاہ الہی سے حکم آیا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دیں۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو حاتمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا تو مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کر، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تو پیٹ بھر کر کھائیو۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، تو غلط بیانی کرتا ہے، کب تک تو جھوٹ بولے گا؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کل اس کا اونٹ مر جائے گا تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا، اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی۔ اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان تو بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگر تینوں حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ ہی پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلیں گے؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا ہون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں سن رہا تھا، جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو
نہ سمجھا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت فوراً بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا۔ اس کی یہ کہہ موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ تو دوستو، آج کی اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں جو زندگی کا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بیماری میں نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مالی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی راز ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ کسی غریب مسکین کو دیا کریں۔ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ اللہ پاک چاہے تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے، اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔